اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد صاحبوں، ساتھیوں، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صرف بندہ اپنے یہ چند فٹ کے وجود کے اوپر ہی غور کرے تو بے شمار اللہ کی نعمتیں اس میں ہی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہاتھ پیدائشی طور پر وہ بندہ ان سے معذور ہو یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے یہ کٹ جائیں یا پھر شل ہو جائیں، پوری زندگی انسان کو اس نعمت کی محرومی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نعمت کی محرومی کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی چلتی ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ محرومی تا عمر اس بندے کے ساتھ رہتی ہے اور اس کو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ پاؤں اللہ کی بڑی نعمت ہے، کسی کا پاؤں کٹ جائے، حتیٰ کہ پاؤں کی ایک انگلی بھی کٹ جائے تو اس کا بھی احساس انسان کو محرومی کا تا عمر رہتا ہے، لیکن زندگی چلتی ہے۔ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان زبان سے اپنی ہر بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، بتاتا ہے بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ سارے اعضاء دن کے وقت اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، سردار بھی ہے۔ اگر کسی کو اللہ گنگا پیدا کر دے، اس کی قوت گویائی عطا نہ کرے، کتنے ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہوں گے وہ بالکل ہمارے جیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی چلتی ہے پھر بھی، لیکن وہ محرومی موجود ہے، اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ آنکھیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان ان آنکھوں سے یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے بڑے عجیب سے مناظر ان کو دیکھ کے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر، سوچ بچار یہ ان آنکھوں کی بدولت ہوتا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اللہ اس نعمت کو ختم کر دے، چھن جائے، تو انسان کی زندگی بہرحال چلتی رہتی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک بنی اسرائیلی روایت ہے، سند کے اوپر جو بھی آپ کلام کر لے، لیکن نعمت فرمایا ایک ایسا بندہ تھا، بڑی بڑی لمبی عمریں اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی، 1000 سال تک یا 1000 مہینے اس بندے نے سارا دن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا، رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ساری رات قیام کرتا۔ بعض نے لکھا ہے کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک وقت آیا، ظاہر موت آ گئی، جب مرنے کے بعد اس بندے سے پوچھا، اللہ نے کہا فرشتوں سے ذرا پوچھئے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہے یا میری رحمت سے؟ اس نے کہا اللہ 1000 مہینوں کی عبادت، آنکھ جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں، تو پھر ابھی بھی اللہ کی رحمت سے تو میرے اعمال کدھر جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے، لاؤ اس کے اعمال۔
ترازو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں اعمال، فرمایا فرشتوں اس کی آنکھیں نکال کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وہ 1000 مہینوں کی عبادت ہلکی پڑ گئی، یہ نعمت اس سے بھی بھاری تھی۔ کہا اے میرے بندے، ابھی تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یقین مانیے، احساس نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، آنکھوں کی قدر آپ اس بندے سے پوچھئے جس کے پاس پہلے یہ نعمت تھی اور چھن گئی۔ اگرچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، اللہ جس بندے سے یہ چھین لے وہ اس کے اوپر صبر کرے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر صبر کرنے والا جب یہ چھن جائے اللہ اس کے بدلے میں اس بندے کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نعمت ختم ہو جائے، میں جو بیان کر رہا تھا میرے بھائیوں، زندگی پھر بھی چلتی ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن ہمارے اس وجود میں اللہ کی ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر وہ نعمت اپنا کام چھوڑ دے، اگر وہ خراب ہو جائے نا، انسان کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نعمت کو دل کہتے ہیں۔ اگر دل اپنا کام چھوڑ دے، اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دھڑکنا چھوڑ دے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چند سیکنڈ کے اندر انسان اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی دل میڈیکلی طور پر بیمار ہونا، یہ دل کی دھڑکنیں بند ہو جائے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر روحانی طور پر یہ دل بیمار ہو جائے، پھر انسان کے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس ایک نعمت کی بیماری پر موت واقع ضرور ہوتی ہے، چاہے انسان کی زندگی ختم ہو جائے، چاہے انسان کے ایمان کا جنازہ نکل جائے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھنا، تمہارے اس جسم کے اندر ایک ایسا اللہ نے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا فَإِذَا صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اگر وہ ایک ٹکڑا جو ہے نا تمہارے اس جسم کے اندر، اس کو درست کر لو، اگر وہ درست ہوا تو میرے صحابہ فَصَالُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارے کا سارا وجود جو ہے وہ درست ہو جائے گا، بالکل سیدھا چلے گا، وہ کبھی بھی معصیت کے قریب نہیں جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ایک ٹکڑا جو ہے نا، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر وہ خراب ہو گیا، پورے کا پورا وجود خراب ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار اس بات کو سمجھ لو، وہ تمہارا دل ہے، اس کی اصلاح کر لو۔ اگر دل کی اصلاح ہوگی، سارے کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر دل کی اصلاح نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر قیامت والے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کے لوگ آئیں گے، وہ نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ نیکی تب بنتی ہے جب دل کی اصلاح ہو جائے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، وگرنہ یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اس کے بعد والا مرحلہ جو ہے بڑا مشکل اور کٹھن ہے۔ اگر اس چند دن کی زندگی میں ہم نے اپنے اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح نہ کی، الا وہی القلب، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتے ہو، آج ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں، آج ہمیں وہ حدیث سنانا جو آپ نے خود اپنے ان کانوں سے نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ بڑی بات کی، سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، منبر پہ چڑھے، کہا لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، آج میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اپنے ان کانوں سے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ تمہاری یہ ڈیمانڈ ہے، میں آج تمہیں وہی حدیث سناؤں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ چڑھے،
حدیث بیان کرنے لگے۔ ان کے تابعی کہتے ہیں ربیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابی کے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، غش کھا کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ لوگ آگے بڑھے، پانی لے کے آئے، پانی کے چھینٹے لگائے گئے، آپ اٹھے، کہا اللہ کی قسم ہے لوگوں میں آپ کو وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے اپنے ان کانوں سے خود نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ یہ بات کہہ کے پھر حدیث سنانے لگے، کب کبھی ایسی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ تیسری مرتبہ اٹھے اور پتہ آپ کو کیا حدیث سنائی؟ کہا میرے لوگوں اللہ کی قسم ہے میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے سارے لوگ جب پیش ہوں گے، سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، حالانکہ جہنم کی آگ تو ٹھنڈی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی وہ صحیح مسلم کی احادیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی سو سال تک جہنم میں آگ کو جلایا گیا، اتنی آگ جلائی یہ جہنم سرخ ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا کہ اور آگ کو جلایا جائے، آگ پھر جلائی گئی کئی سو سال تک، پھر آگ کو جلایا گیا، جلتے جلتے آگ جلائی گئی، یہی سرخ جب جہنم ہے وہ سیاہ ہو گئی، پھر آگ کو اور جلایا گیا۔ پھر آگ نے جہنم نے خود اللہ سے شکایت کی، اے اللہ اب تو میں اتنی گرم ہو چکی ہوں، میرا ایک حصہ دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ پھر اللہ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، اتنی بڑکتی ہوئی آگ اور اتنی تیز آگ جہنم کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 3 لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے بدبخت وہ انسان ہوں گے کن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا؟ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عام بندے بھی نہیں ہوں گے، سب سے پہلے فرمایا ایسے بندے کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے بتا کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ تیرے راستے پہ نکلا تھا، مال لے کے جان لے کے، اللہ مال بھی لٹا دیا، جان بھی قربان کر دی، اللہ تیرے راستے کے لیے تیرے دین کے لیے یہ جان بھی لٹا کے آیا ہو، سب کچھ لٹا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اور میرے فرشتوں پاؤں سے پکڑو، اوندے منہ گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ فرمایا یہ ایسا بدنصیب بندہ ہے، عمل تو بڑا تھا لیکن اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ دوسرا وہ بندہ فرمایا آیا جائے گا، اللہ کے پاس اس کو لایا جائے گا، وہ بندے کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ ساری عمر میں نے تیرے کلام کی تلاوت میں گزار دی، اس کو پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے گزارتے، عمل چھوٹا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم الماہر القرآن والسفرۃ الکرام البررہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا اللہ کے معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور پھر یہ بہترین بندہ بھی ہے، اللہ تیرے کتاب کو پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے۔ حکم یہی ہوگا کذبتا، اور تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں پکڑو نا پاؤں سے، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو، جہنم کی آگ کو اس سے بھڑکایا جائے گا۔ تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بڑا مال دیا ہوگا، ساری زندگی مال کو خرچ کرتا رہا، اور اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے بندوں کے اندر میں خرچ کرتا رہا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے حکم وہی ہوگا کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، فرشتوں پکڑو نا پاؤں سے، اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 بدنصیب بندے ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ عمل چھوٹے نہیں تھے، وجہ کیا تھی؟ سوچنے کی بات یہ ہے وجہ کیا تھی؟ صحابی رسول بیان کرنے لگے 3 مرتبہ غش کھا کے گر پڑتے ہیں، وہ جانتے تھے سنگینی کتنی ہے، وجہ صرف ایک تھی، ان کے دل گندے تھے، دل صاف نہیں تھے، وہ عمل اللہ کے لیے کیا نہیں تھا۔ جب دل گندے ہوئے نا، اتنے بڑے بڑے اعمال لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے، لیکن وہ عمل بھی ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوئے۔ یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اور لوگوں خیال کرنا، دھیان رکھنا کہ اگر یہ ٹکڑا خراب ہو گیا، گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسے خیالات آ گئے دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی عمل لوگ دیکھ رہے تو اس کو بڑا احسن طریقے سے کر دیا، اگر ایسا خیال دل میں پیدا بھی ہو گیا، فرمایا تو پھر سارے کے سارے عمل جتنے بڑے سے بڑے کیوں نہ ہو،
کسی کام نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے دن ان بندوں کو سب سے پہلے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ فَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ یہی قرآن نے کہا ہے کَلَّا بَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ لوگوں عمل ایسے کر کر کے جن کے دل گندے ہوئے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آئے، داخل ہوئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو کیا ہوا بتا تو صحیح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، ہلاک ہو گیا میں، بتا تو صحیح عمار ہوا کیا ہے؟ یا رسول اللہ آج صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ آج کفار نے مجھے پکڑ لیا، اتنا شد و کوب کیا، اتنا مجھے مارا، مار مار کے ایک ہی جملہ کہتے رہے، میں انکار کرتا رہا۔ کہا عمار زبان سے کفر کر دے، کفر والا جملہ بول دے، کہہ دے کہ میں آج کے بعد مسلمان نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ وہ مارتے رہے اور میں برداشت کرتا رہا، نہیں کہا۔ آخر انسان تھا، ان کی یا رسول اللہ ضربیں بڑھتی چلی گئی اور میں نے زبان سے آخر تنگ آ کے کلمہ کفر کہہ دیا، میں نے زبان سے کلمہ کفر کیا، کافر ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا عمار اتنا بڑا کام کر آئے ہو، تو نے کلمہ کفر کیوں کہا؟ ایک ہی سوال تھا نبی علیہ السلام کا، فرمایا عمار بتا تو صحیح جب وہ تجھے مار رہے تھے تو نے زبان سے کلمہ کفر کہا تھا، تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ اپنے دل کی کیفیت بتا مجھے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے جب وہ مجھے مار رہے تھے کہہ رہے تھے عمار زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، لیکن میرا ایمان تو بڑھ رہا تھا جب ان کی اس تکالیف کو برداشت نہ کر سکا۔ دل میں تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، دل تو بالکل ایمان کے اوپر مطمئن تھا، لیکن زبان سے کلمہ کفر کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عمار پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل درست ہے نا، زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ کے ہاں یہ لکھا نہیں جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا، کہا اے میرے نبی یہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جن کو پریشان کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، مار مار کے جن کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پہ، اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ بھی دے، یہ زبان سے کہا کلمہ کفر بھی ان کے کفر کے اندر داخل نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کب؟ جب ان کے دل ایمان کے اوپر مطمئن ہوگے۔ یہ ہے وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل کی بندہ اصلاح کر لینا پھر زبان سے کبھی ایسا جملہ نکل بھی جائے اس کی اللہ معافی عطا کر دیتے ہیں، لیکن اگر دل ہی گندا ہو جائے پھر میرے بھائیوں جتنے کوئی نیک عمل کیوں نہ کر لے وہ اس کے کام نہیں آتے۔ یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ اس سے بھی اگر آگے بڑھ کے اس بات کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور کو دیکھ کے آپ ذرا فیصلہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، ان میں صرف فرق کیا تھا؟ اگر ان کے فرق کو بندہ سمجھ لینا یا سمجھ آ جائے تو اس بات کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ کلمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی بھی کلمے کے راگ الاپتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ابو بکر بھی پڑھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی بھی آ کے نمازیں تو ویسے پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی مجالس میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھتے تھے، ویسے عبداللہ بن ابی بھی بیٹھتا تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر ان کے فرق کو سمجھیے نا، نبی علیہ السلام کے ایک طرف یہ صحابی ہے، ادھر عبداللہ بن ابی ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، مقام
کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بیان کیا نا، بخاری کی حدیث ہے کہ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ کسی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جس کو 8 کے 8 دروازے جنت کے قیامت والے دن آواز لگائیں گے جہاں سے اس کا دل چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر تو انہی میں سے ہوگا کہ تجھے جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے جہاں سے تیرا دل چاہے جنت میں داخل ہو جانا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے سنن نبی داؤد کی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، نبی جب اللہ کے سامنے سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، جب سارے انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، بڑی سختی والا وہ دن ہوگا۔ اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے ایسی ایسی تسبیحات اس وقت میرے دل میں القاء کی جائیں گی جن کو آج میں نہیں جانتا۔ وہ لمبا سجدہ کرنے کے بعد حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا چاہتے ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ کہا جائے گا آپ اے نبی بتائیے کہاں سے حساب شروع کرو؟ فرمایا میں اپنی دائیں جانب مڑ کے دیکھوں گا، پیچھے ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، اللہ بڑے غصے اور جلال میں ہوں گے، میں ان کے کندھے سے پکڑ کے جب اللہ کے سامنے کھڑا کروں گا نا، اللہ کا آدھا غصہ ابو بکر کو دیکھ کے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف وہ عبداللہ بن ابی ہے، عمل جو ابو بکر کرتا تھا وہ اس نے بھی کیے ہیں۔ جب فوت ہوتا ہے، مر گیا نا عبداللہ بن ابی، ان کا بیٹا عبداللہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا، عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ اگر آپ جنازہ پڑھا دو، ہو سکتا ہے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ کہا اے عبداللہ اگر محمد کے جنازہ پڑھانے سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے باپ کی مغفرت کر دے، مجھے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں لگتا، چلو عبداللہ۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، سامنے رکھا عبداللہ بن ابی کی میت کو، جنازہ پڑھایا، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں۔ کہا اے عبداللہ اگر تیرے باپ کی ایسے مغفرت ہو نا، جب تک اللہ یا منع نہ کر دے میں 72 مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو۔ نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنا کرتا مبارک اتار کے دیا کہ اس کو پہنا دیا جائے، وہ کرتا جس کی برکات کے کیا کہنے، آج امام الانبیاء کا کرتا اس کو پہنایا گیا، پہنا دیجئے۔ لیکن اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا کہ وما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں کہ اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ جائز ہی نہیں رکھا۔ کیا جائز نہیں رکھا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے منافقوں کے لیے دعا استغفار کرے، یہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ حضرات ذرا غور کرے، دعا کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے افضل کوئی بندہ دنیا میں آیا نہیں، اور آمین کہنے والے وہ صحابہ کرام انبیاء کے بعد جن سے افضل ہستیاں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے پھر بھی معاف نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ادھر اتنی شان ہے، ادھر کوئی اللہ نے معاف ہی نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے درمیان وجہ صرف ایک تھی، ابو بکر کا دل صاف تھا، دل شفاف تھا، دل کی اصلاح ہوئی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی کا دل صاف نہیں تھا۔ وہ زبان سے کلمہ تو پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں تو پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت تو کرتا تھا، دل گندا تھا۔ جب دل گندا ہو نبی بھی اس کے بارے میں سفارش کر اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ہے وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل گندا ہو گیا سارا وجود گندا ہو جائے گا۔ اگر اس وجود کی اصلاح چاہتے ہو دل کی اصلاح کر لو، یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سے بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں معراج کی رات گیا نا آسمان پہ، جنت اور جہنم کے مناظر مجھے دکھائے گئے، سیر کرائی گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت رجلا فی الجنت یتقلب، میں نے جنت میں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو جنت کے اندر بڑا ٹہل کے چل رہا تھا۔ بندے کی اپنی پراپرٹی ہو نا، وہ بندہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے، حالانکہ دنیا میں تکبر کی چال چلنے سے اللہ نے منع کر دیا، لیکن وہ وہاں پر بڑا اکڑ کے چل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا نا، کہا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ بندہ کون ہے؟ جنت میں بڑا اکڑ کے چل رہا ہے۔
جبرائیل نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی بہت بڑا عمل نہیں کیا، بلکہ یہ کسی راستے سے گزرا نا، وہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی ٹوٹ کے وہ راستے میں گری ہوئی یا زیادہ بڑی تھی، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا اس کو گزرنے میں تکلیف ہوتی، اس نے کلہاڑی لی، اس ٹہنی کو شاخ کو کاٹ دیا اور مسافروں کے لیے اس راستے کو بالکل آسان اور کھلا کر دیا جب اس نے یہ عمل کیا۔ لیکن ایک بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل اس نے کیا دل سے تھا، بالکل اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچے دل سے اس نے یہ عمل کیا، اللہ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے یہ مقام دیا ہے، جنتوں کا وارث بنا دیا، جہاں اس کا دل چاہے اکڑ کے چلتا پھر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی وجہ سے جو اس نے چھوٹا سا عمل دل سے کیا ہے، اللہ نے آج یہ مقام دیا۔ میرے بھائیو، ساری زندگی بندہ نمازیں پڑھتا رہے، اگر دل کی اصلاح نہیں ہے یہ نمازیں بندے کے کام نہیں آئیں گی، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کی صدقہ و خیرات اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی۔ خدا را آج بھی ہمارے پاس یہ وقت ہے، اپنے اس دل کی اصلاح کر لیجئے۔ دل جو بھی عمل کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی عمل کو کبھی بھی حقیر یا چھوٹا سمجھ کے مت کیجئے گا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی کب پسند آ جائے۔ وہ حدیث قطعہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ ایک بندہ 99 رجسٹر تحت نگاہ وسیع، ان کے اندر وہ سارے کے سارے گناہوں سے اٹے ہوئے بھرے ہوئے، اللہ فرمائے گا نہیں فرشتوں پھر دیکھو کوئی کبھی اس بندے نے نیکی تو کی ہوگی نا۔ پھر جب اوراق گردانی کی جائے گی، چھوٹے سے ایک پیج کے اندر تھوڑی سی جگہ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ پورا پیج ہی پھاڑ دو، فرمایا یہ ٹکڑا یہاں سے کاٹ دو۔ یار اے اللہ، ایک طرف اتنے بڑے بڑے رجسٹرڈ ہیں اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا، فرشتوں ایسا کرو تو صحیح۔ جب اس کو کاٹ کے ترازو میں رکھا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قربان جائے اللہ کی حکمتوں پر، اس کی رحمت پر، فرمایا یہ ایک ٹکڑا اتنا وہ اللہ اس کے اندر وزن ڈالیں گے کہ وہ 99 رجسٹرڈ یوں اوپر اٹھ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے۔ صرف ایک جملہ اللہ فرمائے گا فرشتوں تمہیں نہیں پتا جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا نا کتنا اخلاص تھا، اس کے دل کی کتنی گہرائی سے صفائی سے اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا، صرف ایک جملہ نجات کے لیے کافی ہو گیا۔ یہی آج کا پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، جو بھی عمل کیجئے کبھی کسی عمل کو حقیر مت سمجھیے گا، دل کی گہرائی سے کیجئے گا، اور اس کو جب دل کی صفائی سے بندہ کرے نا، پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بندے کی نجات کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جو کہ میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، دل کی صفائی اس بات کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ امور ایسے ہیں جن کے بارے میں کنفرم ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا یہ حرام ہے، وہ ایک طرف ہوگے، کچھ ایسے امور ہیں کام ہے جو حلال قرار دے دیے گئے وہ حلال ہے، وہ بھی ایک طرف ہو گئے۔ فرمایا ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور بھی ہیں جن کے اندر بندے کو شک رہتا ہے، کوئی واضح حکم نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے، اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام کو تو چھوڑنا ہے نا، اس سے تو بچنا ہے۔ یہ مشتبہ عمل جو ہے نا، بندے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ ان کو بھی چھوڑ دے، جو ان کاموں کو کرنا شروع ہو گیا نا، ایک وقت آئے گا وہ حرام کے اندر ملوث ہو جائے گا، حرام کے اندر وہ چلا جائے گا۔ اس پوری لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے نا اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، جس طرح ایک چرواہا وہ اپنی بھیڑ بکریاں یا جانور چراتا ہے نا، ایک طرف لوگوں کی باڑ ہے، ادھر چراگاہ ہے، اگر وہ باڑ سے مویشیوں کو جانوروں کو دور ہٹا کے رکھے گا تو یہ کبھی بھی دوسرے کے کھیت سے چریں گے نہیں۔ اگر یہ اس کی باڑ کے بالکل قریب ان کو چرائے گا، قریب ہے کہ وہ وہاں سے لقمہ لے لے اور وہ اس کے اندر داخل بھی ہو جائے، مویشی ہے نا، جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی حرام چیزوں کی یہ مشتبہات اس باڑ کی طرح ہے، اگر بندہ ان کو کرنا شروع کر دے نا حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، دل کی صفائی اس کا نام ہے کہ بندہ ان مشتبہات چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ نے قرآن میں بڑے مقامات پر یہی کہا ہے افلا یتدبرون
قرآن ام علی قلوب اقفالھا، وہ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر دل سے ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوگی تو قرآن پہ تدبر کر سکو گے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے اللہ نے ایک جگہ پہ نا قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے۔ کسی جگہ پر تین کی قسم، زیتون کی قسم، اللہ نے کسی جگہ پہ مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے نا، اللہ کی بات ہمارے لیے بالکل حجت ہوتی ہے، اس میں ذرہ بھی ادھر ادھر بندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پورے قرآن میں میرے علم کے مطابق 200 کے قریب اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف چیزوں کی، مختلف مقامات پہ، لیکن ایسا اللہ نے منظر کسی جگہ پر بھی پورے قرآن کے اندر بیان نہیں کیا کہ اللہ نے 11 قسمیں پے در پہ مسلسل اٹھانے کے بعد، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے پتہ بات کیا کی ہے، کہاں اٹھائی ہے۔ سورہ شمس کو پڑھ کے دیکھے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، جہاں سے لے کے اللہ نے 11 قسمیں مسلسل اٹھانے کے بعد اللہ نے جو بات کی ہے نا، اللہ نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات کی ہے، قد افلح من زکاہا، لوگوں یہ 11 قسمیں اٹھائی ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، جس نے اپنے دل کی صفائی کی ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جس کے دل کی صفائی نہ ہوئی، وہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے یہ بات کی ہے۔ اب بتائیے عمل کتنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آئیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، آخری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم وینظر الى قلوبکم، اور لوگوں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ذرا اس بات پہ، اس حدیث کو ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، سمجھیے گا اس حدیث کو کہ یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہمارا لباس ہے جس کو لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ جو ظاہری ہمارا حسن ہے اس کو سنوارنے کے لیے جو لوگوں نے دیکھنا ہے، ہم نے دوست احباب میں اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نوجوان ساتھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 80 ہزار کا فیشل لوگ کروا لیتے ہیں، کس وجہ سے کہ میرا چہرہ لوگوں کو خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ حضرات آئے جو چیز مخلوق دیکھتی ہے اس کو سنوارنے کے لیے تو اتنا اہتمام ہے، کائنات کا رب ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس کے سامنے ہم نے جانا ہے، جو چیز اس نے دیکھنی ہے وہ آج ہمارے گندے ہوئے پڑے، وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے، راک کے ڈھیر بن چکے، کبھی ہم نے ان کی فکر ہی کوئی نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم وینظر الى قلوبکم، اور اللہ تو جب بھی دیکھتا ہے، کائنات کا رب جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس چیز کو رب نے دیکھنا تھا ہم نے اس کی صفائی کے لیے کیا کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، اتنا کچھ کیا، اتنا اہتمام کیا، جس چیز کو رب نے دیکھنا تھا اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ یہی نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس کا یہی آج کا میرا پیغام ہے کہ وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، اپنے دل کو صاف کر لو، سارے کا سارا وجود وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اگر اس کی صفائی نہ ہوئی تو پھر جتنے بڑے بڑے عمل لے کے بھی اللہ کے سامنے چلے گئے تو پھر کوئی بھی وہاں سے ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دلوں